آپ ڈائریکٹلی آن لائن سسٹم پورا ڈپلائیڈ ہے، اور جو لاجسٹک کمپنیز ہیں ان کو ہم نے پش کیا ہے، جنہوں نے آ کے اپنے آفیسز یہاں پر اسٹیبلش کر لیے ہیں، اور ابھی آپ ڈائریکٹلی آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں ان دوز آفیسز، اور یہاں سے چیزیں ہینڈلنگ لاجسٹکس آسان ہو جائے گی۔ دوسرا میں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں گوادر پورٹ فری زون کی۔ گوادر پورٹ فری زون جو کہ پہلا فیز تھا جو 60 ایکرز کے اوپر تھا، اس کی کمپلیشن الحمدللہ ہو چکی ہے۔ 46 انٹرپرائزز تھے جو رجسٹر ہوئے، ان میں 12 فیکٹریاں تھیں۔ 12 فیکٹریوں کے اندر ابھی ہم دورہ کر کے آئے ہیں، 6 فیکٹریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، ان میں سے 3 آپریشنل ہو چکی ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2.5-3 سال کے اندر جو پرماننٹ جابز کریٹ کیے ہیں فری زون نے اور پورٹ نے، وہ 1200 جابز کریٹ کیے ہیں، لیکن جتنا ساتھ سپورٹ انفراسٹرکچر بن رہا ہے اس وقت ایز آف ٹوڈے 12,000 جابز وہاں کریٹ ہوئے ہیں۔ گوادر فری زون کا جو فیز 2 ہے، جو فری زون نارتھ جسے کہتے ہیں، پہلا زون 60 ایکر پہ تھا، جو اگلا زون ہے جو نارتھ زون ہے وہ 2221 ایکرز کے اوپر ہے، اور اس وقت اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان اس سال کے اینڈ میں بی سم ویئر ان اکتوبر وہ گراؤنڈ بریکنگ کریں گے، لیکن میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اور کیا پروجیکٹس کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ سو اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے فیز 2 کے لیے، اور آج ہی ابھی ہم ایک انویسٹر سے بات ہو رہی تھی، چائنا پورٹ ہولڈنگ نے جن کو لائن اپ کیا ہے، اور وہ اکیلے ان کو تقریباً 1600 ایکڑ زمین چاہیے، اور کوئی $3 بلین کی انویسٹمنٹ ہے وہ جو پلیج کر رہے ہیں۔ اور آلدو ابھی جب میں نے ان سے پوچھا کتنے جاب کریٹ ہوں گے، اور میں نے ان کو بولا آپ اس کو ایک دفعہ ریویو بھی کریں، کوئی 30,000 سے زیادہ جاب وہ صرف اس ایک انڈسٹری کے اندر کریٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ سو فیز 2 کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ جو گوادر پورٹ اور فری زون کے ساتھ سپورٹ انفراسٹرکچر بن رہا ہے گوادر سٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، اس کے اندر جو کچھ پروجیکٹس ہیں، ایک ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے جو گوادر پورٹ اور فری زون سے ڈائریکٹلی کارگو نکالے گا ٹو M10 اور M8، یعنی کراچی کی طرف اور باقی کے پاکستان کی طرف۔ سو وہ ڈائریکٹلی آپ کو شہر میں جانے کے بغیر ہی آپ اس ایکسپریس وے پہ کارگو نکالیں گے۔ یہ کوئی 94% اس پہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، سپٹمبر اکتوبر میں انشاءاللہ یہ گراؤنڈ بریکنگ میں شامل ہوگا۔ گوادر ایئرپورٹ کا بھی میں نے چکر لگایا، کام کافی تیزی سے ہو رہا ہے، تمام رن وے کی کمپیکشن نظر آ رہی ہے، اور جو ٹرمینل اور لاؤنجز ہیں ان کی کمپیکشن بھی نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ کرینز ادھر اس وقت امپلائڈ ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اوپر پروگرس بہت اچھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی سپٹمبر اکتوبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اور وہاں پہ بچوں کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہاں پر میں ایک چیز کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، مجھے خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی کہ ادھر میکسیمم جاب کریشن کے اوپر اور بچوں کو ٹرین کر کے ان کو اچھے جابز کے لیے تیار کرنے کے لیے انہوں نے ایمفسائز کیا، بار بار انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا، اور آج ہم نے جتنی بات چیت کی اس میں سب سے زیادہ زور ہمارا بچوں کی ٹریننگ کے اوپر اور ان کی امپلائمنٹ کے اوپر تھا۔ اس کے علاوہ 150 بیڈڈ ایک ہاسپٹل بن رہا ہے، وہ گوانگزو کنسٹرکشن کمپنی بنا رہی ہے۔ یہ ایک گرانٹ کا پروجیکٹ ہے جو کہ پریزیڈنٹ شی کی طرف سے گفٹ میں ملا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا اس کی پائلنگ ہو گئی ہے، بیسمنٹ سے وہ بھی اٹھنا شروع ہو گیا، اور الحمدللہ بڑی تیزی سے وہ اس پہ پروگرس ہے۔ اکتوبر 22 میں وہ ہاسپٹل بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ سکولز ہیں جس کے اندر کام ہو رہا ہے۔ سو جو گوادر سے ریلیٹڈ جتنا بھی سپورٹ کا انفراسٹرکچر ہے اس پہ کام کافی تیزی سے جا رہا ہے۔ آج ہم نے بلڈرز کے ساتھ بھی ملاقات کی جنہوں نے گوادر، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ گوادر سٹی کا ماسٹر پلان اپروو ہو چکا ہے، اور ابھی اس کی امپلیمنٹیشن کی سٹیج ہے، تو اس لیے تمام بلڈرز اور ڈیولپرز سے بھی ملاقات کی،
ان کے جتنے ایشوز ہیں, کیا ان کے اسٹیٹسز ہیں, کہاں پر انہوں نے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, کب وہ چیزیں ان کی ڈیلیور ہونی شروع ہوں گی, ان سب ایشوز کے اوپر ان سے تفصیل میں بات ہوئی اور ان کے سب چیزیں ہم نے نوٹ بھی کر لی. تو انشاءاللہ آپ کو گوادر شہر کی ڈیولپمنٹ میں بھی آنے والے وقت میں تیزی نظر آئے گی. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, گوادر کے بارے میں بہت مس پرسیپشنز آپ سنتے رہتے ہیں. گوادر پورٹ از اے ریئلٹی. یہ آپ کے سامنے ہم گوادر پورٹ پہ کھڑے ہیں اور پیچھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ برس ہیں, یہ کرینز آپ کو نظر آ رہی ہیں, اور دیکھیں آپ چھوٹی ویسلز کھڑی ہیں اور کل سے آپ کو بڑی ویسلز بھی نظر آئیں گی. اسی طرح ایک مس پرسیپشن یہ ہے کہ پورٹ بن گئی ہے اور آگے سڑکیں نہیں ہیں. میں نے جو آپ کو بتایا 67,000 میٹرک ٹنز کا جو پہلے شپ آتے رہے ہیں اور جو اگلے 2 دن میں 2 شپ آ رہے ہیں, وہ یہاں سے تمام کے تمام ٹرکس پہ اور اسپیشلائز کارگو باؤزرز کے اوپر یہاں سے سب مٹیریل, گیس اور کارگو یہاں سے شفٹ ہونا ہے. لیکن میں آپ کو سڑکوں کا ایک اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں. M8 کا ایک ہی سیکشن رہ گیا تھا جو 419 کلومیٹر کا تھا, جو ہوشاب اوران خوزدار تھا. یہ ایک آلٹرنیٹ روٹ ہے ٹو N85. اس کے اوپر بھرپور کام جاری ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا ٹوٹل ٹائم 36 منتھس ہے, لیکن کانٹریکٹر بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اس سے پہلے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح جو N85 ہے اس کا خوزدار تک صرف ایک جو چھوٹا سیکشن رہ گیا تھا جو بسیمہ خوزدار تھا 110 کلومیٹر کا, وہ انشاءاللہ اکتوبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا. جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو یہاں سے ڈائریکٹ آپ N85 پہ خوزدار کو ہٹ کر سکیں گے, آلدو ابھی بھی آپ جا سکتے ہیں. اور اسی طرح جب 30 منتھس یا 36 منتھس کے بعد M8 بھی بن جائے گا تو ہمارے پاس 2 سے 3 روٹس ہوں گے جس کے اوپر کارگوز یہاں جائیں گے. سو اٹ از اونلی میٹر آف ٹائم. الحمدللہ فل فوکس کے ساتھ اور فل ایفرٹس کے ساتھ اس وقت یہ ان سڑکوں پہ کام ہو رہا ہے. جو لوگ ساؤتھ بلوچستان پیکج کے بارے میں بات چیت سننا چاہتے ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہے اگلے دن پرائم منسٹر صاحب نے گراؤنڈ بریکنگ کی نوکھنڈی مشکیل پنجگور روڈ کی, اور کل میں دیکھ رہا تھا CDWP نے اپروو کیا سڑک جو پنجگور سے اوران جائے گا. اسی طرح ایک سڑک کے اوپر کام ہو رہا ہے جو تربت سے اوران سے جھل جاؤ سے بیلا کی سڑک بن رہی ہے. سو یہ جتنا بھی ساؤتھ آف بلوچستان کا یہ ایریا ہے جس میں اس سے پہلے جتنی بھی نظر اندازی ہوئی وہ سڑکوں کا سب سے زیادہ اس میں فیکٹر تھا. ابھی اس وقت پورا زور سڑکوں کے اوپر ہے. ایک اور سڑک جس کا CDWP ہوا وہ من سے تربت جس کو زبیدہ جلال روڈ کہتے ہیں وہ بھی پروسیس میں ہے, اور ایک پنجگور سے اوران جو سڑک ہے وہ بھی اس وقت اپروول پروسیس میں ہے. تو انشاءاللہ یہ پورے کا پورا ایریا اس سے کھل جائے گا. ابھی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جب گوادر پورٹ اور گوادر فری زون فلی آپریشنل ہو جائے گا یہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گا تقریباً $10 بلین کی پر اینم. بیکاز اتنا یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوگی اور ٹریڈنگ ہوگی اور کارگوز موو کریں گے, ٹرانس شپمنٹ ہوگی کہ بہت زیادہ ادھر اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. بٹ آف کورس ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنا ٹائم اس ڈیولپمنٹ کا وہاں تک پہنچنے کا ہے اتنے ٹائم ہمیں اسی طرح انشاءاللہ اپنی ایفرٹس فوکس رکھنی ہوں گی.